اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر اور ان کے وفادار صحابہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال ہے پروگرام مذہب حقہ میں۔ جانتے ہیں آپ کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تحقیقی اور علمی راستوں کے ذریعے سے حق تک پہنچنا ہے۔ 73 فرقوں میں جب ایک ہی ناجی ہے تو اس نجات دہندہ مذہب کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے، تحقیق کرنا ہے اور بہتر کا انتخاب کرنا ہے۔ ہم نے بتایا کہ مذہب اہل بیت ہی مذہب حق ہے، اور دلائل کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بتایا تھا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے کوئی بھی عقیدہ نہیں لیا بلکہ کسی اور سے لیا، انہوں نے گمراہی اختیار کی۔ گزشتہ پروگراموں میں آپ یقیناً شاہد رہے ہوں گے کہ ہم نے عقیدہ توحید جو اہل سنت اور دیگر مسلمانوں کے فرقوں کا تھا وہ آپ کی خدمت میں بتایا کہ نعوذ باللہ اللہ کو جسم و جسمانیات سے متصف کرنا، اس کے ایک پیر کو جہنم میں جیسے کہ بخاری نے بیان کیا ہے پہنچا دینا، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلی، اس کے سر، اس کے چہرے اور اس کی صورت کا ذکر کرنا، اور ان تمام باتوں میں ظاہری اور فزیکل جسم کا تصور کرنا، یہ اس گمراہی کا نتیجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھر چھوڑا اور ادھر ادھر عقیدہ توحید حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اس طرح وہ گمراہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سوائے مذہب اہل بیت کے فالوورز کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا، اکثریت کا یہ عقیدہ بن گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بے نفس نفیس اپنی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور وہاں جتنے بھی اہل محشر ہوں گے، مومنین اور اولیاء اور انبیاء، اس کا دیدار کریں گے۔ جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت تک ہم تو کیا، ہمارے خیالات بھی جا نہیں سکتے۔ وہ اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے کہ ہم اس کی توصیف کر سکیں، اس کی تعریف کر سکیں، اس کو ڈیفائن کر سکیں۔ اس کے کنہ ذات کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اس نے جو اپنے خاص بندوں سے کچھ معرفت کا نور عطا فرمایا ہے، اسی پر اکتفا کرنا عقل مندی ہے۔ وہ خدا جو ہماری نگاہوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، وہ کیسا خدا ہے جو اتنا محدود ہو اور کسی ایک جگہ پر ہو ظاہری اور فزیکل طور پر؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ لامحدود خدا محدود ہو جائے، ہماری نگاہوں کے اندر آ سکے، ہماری نگاہوں میں اتنی ہمت کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود مبارک کو اپنے گھیراؤ میں لے سکیں؟ بہرحال یہ عقیدہ اہل تشیع کا
ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ اس دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے، اور وہ جو گمراہی تھی وہ اس لیے تھی کہ آیات متشابہات کا سہارا لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑ کر اکثر لوگوں نے عقیدہ بنایا۔ توحید کی جتنی ساری باتیں تھیں ان میں سے چند باتوں کا ہی ہم نے ذکر کیا، ورنہ بہت ساری واہیات توحید کے عقیدے کے زمرے میں عقیدے کے طور پر اکثریت کے یہاں پائی جاتی ہیں، ہم ان واہیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ جب نبیوں کی بات آئی ہے اور خاص کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئی ہے تو اکثریت اہل سنت کے یہاں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی صرف جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجانے میں نعوذ باللہ گناہ کبیرہ بھی سرزد ان سے ہو سکتا ہے، گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور باقی بہت سارے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے نہ اس سے گناہ کبیرہ۔ اگر باقی انبیاء کا کہیں ترک اولا نظر آتا ہے تو سرکار دو عالم جو سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، ان سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا، وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ سب سے پہلے حبیب ہیں جو بنائے گئے، اور سب سے آخر اس کے نمائندے اور اس کے سفیر ہیں جو بھیجے گئے۔ تو اس عظیم پیغمبر کی شان میں بھی جو گستاخیاں ہوئیں وہ اسی لیے ہوئیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا گیا، اور گھر کی بات گھر والوں سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے اسرائیلیات پر، بنو امیہ کی جعلی حدیثوں پر اعتماد کیا، اور اکثریت کا عقیدہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھولتے بھی ہیں اور خطا بھی ان سے ہوتی ہے، اور گناہ صغیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے، اور انجانے میں گناہ کبیرہ بھی ان سے نعوذ باللہ ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے باقاعدہ آپ کی خدمت میں اہل سنت کا پڑھ کے سنایا تھا۔ شرح عقائد نصفیہ، جو شرح عقائد کے نام سے مشہور ہے، علامہ سعد الدین تفتزانی کی کتاب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس کی ہم نے جھلکیاں دکھائیں، دوبارہ ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ آخر اہل بیت اطہار سے اگر نبی مکرم کی معرفت نہیں لے سکتے تھے تو کیا قرآن کی آیات محکمات ان کے لیے کافی نہیں تھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، جلالت اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو درک کریں؟ اگر آیات محکمات ہی پر اکتفا کیا جاتا تو کیا واقع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گستاخیاں ہوتی کہ جو صحیح کتابوں میں درج ہو گئیں؟ اسرائیلیات کے لیے کوئی گنجائش رہ جاتی؟ نہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ آیات محکمات بہترین طریقہ تھا پیغمبر اکرم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اور خود آل رسول کی جانب سے ان کی معرفت حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن نہ آیات محکمات کا سہارا لیا گیا، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے معرفت رسول حاصل کی گئی۔ نتیجے میں اسرائیلیات سے بھری اپنی کتابوں کو صحیح کتابیں بتا دیا گیا، اور ان صحیح کتابوں پر اکتفا کیا گیا اور اعتماد کیا گیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، چند نمونے میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو بارہا آپ نے سنا کہ اہل سنت کے ہاں، تمام اہل سنت کے ہاں، یہاں تک کہ اہل سنت سے جو کٹی ہوئی ایک جماعت ہے جسے احمدی جماعت کہتے ہیں اور مرزائی جنہیں کہتے ہیں، جن کو پاکستان میں بہرحال اقلیت کا درجہ ملا اور مسلمانوں کی
صفوں سے انہیں نکال بھی دیا گیا، وہ بھی بخاری کو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مانتے ہیں، صحیح بخاری کو۔ صحیح بخاری کے بارے میں قرآن مجید کے بعد ان کا بھی وہی اعتبار ہے جو اعتبار اہل سنت کے باقی فرقوں کا ہے اور مسالک کا ہے۔ اب آئیے، اس کو اتنی اہمیت دی تو گئی ہے، لیکن کبھی کسی عاشق رسول نے زحمت کی ہے کہ یہ جانے کہ بخاری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں؟ اگر آپ کو علم ہو جائے اور آپ عشق رکھیں رسول سے، تو اسی وقت آپ توبہ کریں کہ ہم کس کتاب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے چھلکتی ہوئی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور آل رسول نے تو ان کی عظمت جو بیان فرمائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم بخاری کے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ بخاری جیسی کتاب، اب ذرا ایک نمونہ ابھی دیکھیے، میں جو ابھی بتانے جا رہا ہوں نا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی علمی بددیانتی کے، ایک ہمدردانہ مشورے کے ساتھ کہ توجہ سے میری بات سنیں اور سن کر میری ہی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ میں آپ سے ہمدردانہ گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، جائیں جو میں آپ کی خدمت میں دکھا رہا ہوں اس کو خود بھی دیکھیں۔ صحیح بخاری تک پہنچنا عام مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں حوالے دیے جا رہے ہیں اور جو دکھایا جا رہا ہے اس کی طرف آپ خود بھی جائیں اور ترجمہ ہی صحیح پڑھ کر دیکھیں کہ کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اس کتاب کے اندر کی گئی ہے اور بھری پڑی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، میں جو آج بتانے جا رہا ہوں یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، ورنہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یعنی جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا، آپ نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے سامنے زمین کا جو ہے بستر لگایا گیا اور آسمان کا شامیانہ لگایا گیا اور ستارے، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے بنائی گئیں، اور جبرائیل امین اور باقی تمام ملائکہ کو بھی اگر وجود ملا ہے اور خلقت ملی ہے تو وہ بھی آپ کے صدقے میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ملی ہے۔ بھلا کسی بھی فرشتے کی کیا مجال کہ آپ سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرے؟ آپ اللہ سبحانہ تعالی کی اس عظیم مخلوق ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کوئی مخلوق ہے، نہ آپ کے بعد آپ کی برابری کرنے والی کوئی مخلوق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن بخاری کیا کہتا ہے؟ اب ذرا بخاری کی حدیث کو سناتے ہیں۔ بخاری کی بالکل ابتدائی کتاب ہے، کتاب بدء الوحی، کہ پیغمبر اکرم کو وحی کیسے ہوئی اور آغاز کیسے ہوا، وحی کا کیسے آغاز ہوا۔ اور اس روایت کو میں منوان سنانا چاہوں گا، آپ اور ہم غور سے سنیں۔ میں پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ نقل کفر نہ باشد، یہ جو توہین آمیز اس میں الفاظ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، آپ سننے والوں کو بھی معاف کرے۔ ہم صرف اس لیے اسے نقل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والے اندازہ لگا لیں کہ اگر بخاری سے توحید لیتے ہیں تو بھی کتنی گمراہی ہے، اور اگر رسول اکرم کی رسالت و نبوت کے بارے میں عقیدہ بناتے ہیں تو بھی کتنی اس کے اندر گمراہی ہے۔ اس کے مقابل میں جو نہج البلاغہ ہے، مولا علی علیہ السلام نے جو رسالت مآب کی عظمت بتائی ہے اور جو اہل بیت اطہار نے فضیلت بتائی ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے۔ لیکن یہ جو بخاری ہے اس کے اندر اب آپ پہلی کتاب اس کی ہے، پہلی کتاب بدء الوحی،
اب وہ اس کتاب کے تیسرے باب میں جو حدیث کے طور پر تفصیل کے ساتھ وحی کے نزول کا آغاز بتایا گیا ہے، آپ سنیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً نبی مکرم کی توہین اگر یہ نہیں ہے تو پھر توہین کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ میں صرف یہ بتاتا ہوا چلوں کہ اس عبارت کو سنانے سے پہلے جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجیے۔ معاذ اللہ، اس بخاری کی ابتدا ہی میں نبی مکرم کو ڈرپوک، خوفزدہ اور نعوذ باللہ من ذالک اپنی ہی نبوت اور رسالت کا علم نہ رکھنے والا ایک نادان اور نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن جاہل اور بے خبر بتایا گیا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو نبی مکرم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایسی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ میں اس کتاب کی ابتدائی وہ جو بات ہے اس کو من وعن آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا، آپ توجہ سے سنیے گا، کہیں بھی ادھر ادھر توجہ نہ کیجیے گا۔ ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن آپ کیا سنتے ہیں، آپ کتنی توجہ دیتے ہیں، اس کے خود آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ہے صحیح بخاری، یہ میں نے کتاب حاصل کی ہے، آپ دیکھیے صحیح بخاری ہے، اور اس کتاب کے اندر پوری صحیح بخاری کو انہوں نے عربی میں ایک ہی کتاب کے اندر شامل کیا ہے، اور آپ کی اس کی ابتدا ہی میں بالکل ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی کتاب جو ہے، یہ اس کو ابھی دیکھیے، آپ دیکھیے پہلی کتاب ہے بسم اللہ الرحمن، کتاب و بدء الوحی، وحی کا جو آغاز ہوا نا اس کے بارے میں ہے، اور باب بھی پہلا باب نہیں، دوسرا باب، تیسرا باب ہے۔ تیسرے باب کی یہ حدیث ہے جو کہ حدیث نمبر بھی 3 ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ ام المومنین انہا قالت، یہ یحییٰ بن بکیر سے لے کے حضرت عائشہ تک روایت کا سلسلہ جاتا ہے، اور یہ حضرت عائشہ ام المومنین کا بیان ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور رک کے کہوں گا، میری طرف دیکھیے، حضرت عائشہ ایسی داستان سنا رہی ہیں اور حدیث فرما رہی ہیں کہ جس وقت نہ وہ موجود تھیں، نہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئی تھیں۔ یہ تو مکے کی اس داستان کو اپنی طرف سے بیان فرما رہی ہیں کہ اگر اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے ان کی عمر کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس وقت بہت بچی تھیں، اتنی بچی تھیں، یا پھر پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں یا بہت بچی تھیں، اتنی بچی تھیں کہ انہیں اپنے ماں باپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب جو حضور نے وحی کے ابتدا کی جو داستان سنائی ہے، وہ جو اہل بیت اطہار نے اس کو درج کیا ہے، وہ آپ کو ہم الگ سے سنائیں گے، لیکن یہ حضرت عائشہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں انہا قالت، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کو وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا نا، سب سے پہلی جو چیز شروع ہوئی نا وہ خواب تھا، یعنی ایک سچا خواب دیکھنا تھا، اور وہ بھی نیند کی حالت میں۔ من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، رات کی نیند کی حالت میں آپ کو جو ہے وہ وحی کا آغاز ہوتا ہے خواب کے ذریعے سے۔ اب یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے۔
فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ جی فرماتی ہیں کہ سرکار نے جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھا نا تو بالکل کلیئر صبح صادق کی طرح روشن تھا۔ ثم حبب الیہ الخلا، یہاں تک کہ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، یعنی آپ خلوتوں میں رہنے لگے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، غار حرا میں آپ خلوت کے لیے چلے جاتے، تنہا چلے جاتے تھے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اور وہاں جا کر کے عبادتیں کرتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی نمازیں پڑھنا۔ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہ کافی دن اسی طرح چلتا رہا، رات دن اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ ثم يرجع إلى خدیجہ فيتزود لمثلها، اور جو کچھ وہاں ہوتا حالات کا ذکر آ کے جناب خدیجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہاں تک کہ حق ان تک پہنچا جب وہ غار حراء میں تھے، یعنی پہلی بار جب جبرائیل امین آئے۔ اب وہ جو داستان ہے وہ اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ فجاءہ الملک، ملک ایک فرشتہ آیا پیغمبر کی خدمت میں۔ فقال اقرأ، کہا فرشتے نے کہ پڑھو۔ قال ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ قال فاخذنی فغطینی، پھر جبرائیل نے یا اس فرشتے نے آپ کو پکڑا اور زور سے بھینچا، یعنی دبایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ جان نکلنے لگی تھی میری۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کس کو؟ حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ حضرت سرکار دو عالم سے نقل فرمائی۔ ثم ارسلنی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر کہا پڑھو۔ قلت، پھر میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ دوبارہ پکڑا، دوسری مرتبہ بھی مجھے بھینچا دونوں ہاتھوں سے، حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، کہا کہ پڑھو۔ پھر میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطینی الثالثہ، تیسری دفعہ زبردستی جو ہے مجھے پکڑ کے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ کہا، اب جو کہا جبرائیل نے یعنی فرشتے نے، فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، وہ جو 5 آیتیں سورہ علق کی جو پہلی بار نازل ہوئیں۔ اس کے بعد سرکار جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ اب اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی ہے؟ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، ہانپتے ہوئے، نعوذ باللہ کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے، واپس آئے ہیں۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا فقال زملونی زملونی زملونی، آئے کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا مجھے ڈھانپ دو، کسی چادر سے مجھے ڈھانپ دو۔ اور فزملوہ حتی ذہب عنہ الرو، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے ڈھانپ دیا گیا، آہستہ آہستہ آپ کی گھبراہٹ کم ہو گئی۔ فقال لخدیجہ اخبرها الخبر، اور پھر خدیجہ سے وہ ساری بات بتائی کہ میں کتنا گھبرایا ہوا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا کہ جبرائیل بار بار جو ہے وہ بھینچ رہے ہیں، مجھے پکڑ کے دبا رہے ہیں۔ لقد خشیت علی نفسی، فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں تو اپنی موت اور اپنی جان پر خوف کھانے لگا کہ میری تو لگتا ہے کہ جان نکلنے والی ہے۔ فقالت خدیجہ کلا، خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ واللہ ما یحزنک یخزیک اللہ ابدا، اللہ جو ہے ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرنے والا ہے۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسف المعدوم، اور جو بیچارے گمشدہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے چیزیں نکال کر کے کما کے ان کو کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کیسے جو ہے نا ذلیل ہوں گے؟ اب ذرا دوسری اس پیج کی طرف بھی آ گئے، یہ جو واپس ہم وہ اسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ جلدی میں کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ابھی دیکھیں
شاید آپ کو بھی نظر آ جائے۔ جی ہاں، یہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ فانطلقت بہ خدیجہ حتی اتت بہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، یہاں تک کہ جناب خدیجہ آپ کو لے کے گئی ہیں کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، بن اسد بن عبد العزیٰ، جو کہ اس وقت جو ہے بہرحال ایک عیسائی تھا اور وہ جناب خدیجہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وَكَانَ أَمْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور اس کے لیے زمانے جاہلیت میں کافی مشہور تھا کہ بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابُ الْعِبْرَانِي، اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی عبرانی زبان میں۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، یا عبرانی زبان سے اس نے انجیل سے بھی کچھ باتیں لکھی تھی۔ ماشاء اللہ، ان یکتب، جو اللہ چاہتا تھا وہ اس کو انہوں نے لکھا تھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، ایک بوڑھا آدمی تھا، قد عَمِيَ، کہ بعد میں جو ہے وہ اندھا بھی ہو گیا تھا۔ فقالت لہو خدیجہ، اب وہ جو ورقہ بن نوفل سے خدیجہ نے فرمایا، یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، یہ جو ان کی جو ہے میرے شوہر کی جو ہے نا، ان کی بات ذرا غور سے سنو۔ فقال لہو ورقہ، یا ابن اخی ماذا ترى، کیا خبر ہے، کیا بات ہے؟ حضور سے پوچھا تو فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہوا خبر ہمارا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی خبر دی۔ فقال لہو ورقہ نے فرمایا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ناموس ہے کہ جو اللہ کی جانب سے موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں اس میں آپ کے ہمراہ ہوتا۔ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت بھی زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے جو ہے باہر کر دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، کیا واقعا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ قال نعم، ہاں ایسے ہی ہونے والا ہے۔ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، کوئی بھی اس سے پہلے ایسا نبی نہیں آیا کہ جو اس طرح کی وحی لے کر آئے اور اس کو اذیت نہ پہنچائی گئی ہو، آپ کو بھی اذیت دی جائے گی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ، اگر میں وہ اس دن کو پالوں گا تو آپ کی میں نصرت کروں گا۔ انصرک نصراً معزرا، میں تفصیلی اور مخلصانہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وفات ہو گئی ورقہ بن نوفل کی، وفتر الوحی، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اس طرح کی بات 6 اور مقامات پر اسی صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے آپ میرے بھائی اور میری بہنیں توجہ سے سنیں کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ نعوذ باللہ حضور کو جبرائیل امین آئے، انہوں نے دبایا، بھینچا، ایک بار نہیں 3 دفعہ کیا، اور ہر بار پیغمبر فرماتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا پڑھوں، بالکل کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس قدر گھبرائے ہوئے تھے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چادر ڈھانپو، مجھے تھوڑا سا بچاؤ، میں تو میری جان کے لالے پڑ گئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں مر جاؤں گا۔ تو اب جناب خدیجہ آپ کو دلاسا دے رہی ہیں، پھر آپ کو لے کے جا رہی ہیں ورقہ کے پاس۔ ورقہ جو ہے وہ ایک عیسائی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نبی ہوئے، خود پیغمبر کو نبوت و رسالت کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس سے بڑی توہین اور کوئی نبی مکرم کی ہو سکتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نبی کے بارے میں توہین ہو رہی ہے کہ جس نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے۔ یہاں پر ایک عیسائی بتا رہا ہے، کون عیسائی؟ کہ جو اس کو اپنا نبی مانتا ہے، کہ جس نے گہوارے میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو نبی حضرت عیسیٰ گہوارے میں بنے اور اعلان کریں، اس کا آقا نعوذ باللہ من ذالک 40 سال کے بعد بھی فرشتے کو دیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور فرشتہ بھی آپ کو نعوذ باللہ بھیجتا ہے اور اپنے دونوں بازوؤں سے جکڑتا ہے، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ایسا کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی حالت
جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور پریشان ہو کر آتے ہیں، اور اس وقت تک بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ ورقہ آپ کو بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہونے والا ہے کہ یہ جو مکے کے لوگ ہیں، میرے وطن کے لوگ، کیا مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ یہ بھی پوچھ رہے ہیں تعجب سے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اب بتائیے افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ کیا نبی مکرم کی ہم نے عزت رکھی ہے؟ کیا ہم نے نبی مکرم کو سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بخاری ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے آپ۔ یا تو آپ کو نبی مکرم کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے بخاری چھوڑ کر اہل بیت اطہار کے دروازے پر آنا ہوگا، یا پھر بخاری ہی کے ساتھ رہنا ہو تو نبی مکرم کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ نبی مکرم کی اس قدر توہین جس کتاب کی ابتدا ہی میں درج تھی، اس کتاب کو تم لوگوں نے قرآن کے بعد سب سے افضل اور سب سے صحیح کتاب مان کے چلے تھے، تم نے کیوں مانا تھا؟ یہ سوال ہوتا ہے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ لیتے ہیں وقفہ سا، چھوٹا سا وقفہ، پھر اس کے بعد ہم ہوں گے اور آپ انشاءاللہ۔